کچھ احادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے اہل جنت کو ابدی حسن، صحت، جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا، کسی کے دل میں جو بھی نفرت و قدورت ہوگی اسے مٹا دیا جائے گا، اور تھوک، بلغم، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور یوں جنتی سلامتی کے ساتھ اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حسین و جمیل، صحت مند ہوں گے، گندگیوں، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، قدورتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی میں پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ غور فرمائیے، کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے؟ کیا وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ ہی کے حکم سے ہماری جوانی 10 یا 20 برس ہے تو کیا خدا اس کی مدت بڑھا کر ابدی و سرمدی نہیں کر سکتا؟ آج اگر ہماری جسمانی نظام ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، یا ہمارا کتنا عمل دخل ہے؟ ہم نے تو اپنے ہی پہلو میں وہ دل نہیں دیکھا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، کبھی آرام نہیں کرتا، سوتا نہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کتنے ہی برس تک مسلسل اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے چند برس کی بجائے لامحدود مدت تک کام کرنے کا اہل بنا دے؟ کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمارے جسمانی نظاموں میں کچھ تبدیلیاں فرما سکے؟ اگر اللہ پھول کو خوشبو دیتا ہے تو کیا پسینے کو نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسا رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب اس موقع پر قرآن حکیم ہمارے سامنے جنتیوں کے جنت میں داخلے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، تحیات اور سلام پیش کریں گے، اور اس کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلا خوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ نعمت پانے پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ نمبر 1 دارالخلد، یہ عام لوگوں کے واسطے ہے۔ نمبر 2 دارالسلام، یہ فقیر اور صابروں کا مقام ہے۔ نمبر 3 دارالمقام، یہ مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے۔ نمبر 4 عدن، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں اور سخیوں اماموں کے واسطے ہے۔ نمبر 5 دارالقرار، اس میں حافظ و عالم رہیں گے۔ نمبر 6 جنت النعیم، یہ شہیدوں، معززوں کے لیے ہے۔ نمبر 7 جنت الماوا، جو شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ نمبر 8 جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کی جگہ ہے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کے تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور ان کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر خود اپنی ہتھیلی اور زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن پر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی ہے، اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔